چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 50ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 1772 عیسوی میں مرہٹوں کے چوتھے پیشوا مادھو راؤ کا انتقال ہوا۔ اسی سال وارن ہیسٹنگز بنگال کا گورنر مقرر ہوا۔ مادھو راؤ کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اس امر پر بڑا جھگڑا ہوا کہ مادھو راؤ کی جگہ کون پیشوا بنایا جائے۔ اول اس کا چھوٹا بھائی پیشوا ہوا، لیکن چند ہی روز بعد قتل ہوا اور اس کا چچا رگھوبا یا رگھوناتھ راؤ پیشوا بن بیٹھا۔ دیگر مرہٹا سرداروں نے اس کی مخالفت کی، اس لیے اس نے بمبئی کے گورنر سے مدد کی درخواست کی۔ بمبئی کے گورنر نے سورت کے مقام پر 1775 عیسوی میں عہد نامہ لکھوا لیا۔ اس میں یہ شرطیں درج ہوئیں کہ جو انگریز فوج رگھوبا کی مدد کو روانہ کی جائے، رگھوبا اس کا کل خرچ ادا کرے اور سالسٹ اور بسین کے دونوں جزیرے جو بمبئی کے قریب واقع تھے اور جو اب بمبئی جزو بن گئے، انگریزوں کے حوالے کیے جائیں۔ انگریزوں نے پیشتر کئی دفعہ پیشوا سے قیمتاً یہ جزیرے خریدنے چاہے، مگر اس نے ہمیشہ دینے سے انکار کر دیا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ گورنر بمبئی کو چاہیے تھا کہ نئے قانون کے مطابق اس عہد نامے کے بارے میں حکومت ہند کی منظوری لے لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انگلینڈ میں سیدھا کمپنی کو لکھ دیا کہ گورنمنٹ بمبئی نے اس قسم کا عہد نامہ لکھا لیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حکومت ہند کو خبر لگی، اس کے عہد نامے کے منظور کرنے سے انکار کیا، بلکہ 1776 عیسوی میں پرندر کے مقام پر پیشوا کے مخالفوں سے، جن کا سرغنہ ایک برہمن نانا فرنویس تھا، ایک جدا عہد نامہ لکھوا لیا۔ نانا فرنویس نے بھی سالسٹ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس اثنا میں کمپنی کو سورت کے عہد نامے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ سالسٹ اور بسین کے ملنے سے بہت خوش ہوئی اور عہد نامہ کی منظوری دے دی۔ حکومت ہند اور گورنمنٹ بمبئی پر فرض ہوا کہ رگھوبا کے عہد نامے کے بموجب کارروائی کریں۔ بمبئی کی فوج رگھوبا کو پونا پہنچانے چلی، لیکن راستے میں سندھیا سے، جس کے ساتھ مرہٹا سرداروں کی ایک بڑی جماعت تھی، مقابلہ ہوا اور پیچھے ہٹنا پڑا۔ ادھر کپتان پوفم، جسے وارن ہیسٹنگز نے کلکتہ سے روانہ کیا تھا، سندھیا کے دارالریاست گوالیار پہنچا اور گوالیار کا قلعہ لے لیا۔ اس اثنا میں انگریزوں کے خلاف مرہٹوں اور حیدر علی میں صلح ہو گئی۔ حیدر علی نے کرناٹک پر حملہ کیا۔ 1782 عیسوی میں حیدر علی نے دارے پانی سے کوچ کیا۔ نانا فرنویس کے فریق مرہٹوں نے اس خبر کو سنتے ہی صلح کر لی۔ 1782 عیسوی میں سلہٹی کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا اور یہ عہد ہو گیا کہ نہ انگریز مرہٹوں کے دشمنوں کو اور نہ مرہٹے انگریزوں کے دشمنوں کو مدد دیں۔ سالسٹ اور بسین انگریزوں کے پاس رہے اور رگھوبا کی پینشن مقرر کی گئی۔